وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ اے پروردگار تو اس کو نائب بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ ہم تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے اور تیری حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، اور تو اپنا وہ نائب بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزیاں برپا کرے گا۔ فرشتوں نے دو باتیں کی ہیں اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو باتیں سمجھائی ہیں مسلمانوں کو۔ فرشتوں کی زبان سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ فرشتوں نے کہا کہ مَن یفسد فیہا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ، کہ انسان زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ یاد رکھیں قرآن و سنت کی روح سے سب سے بڑا گناہ قتل ہے، خون ریزی، فساد، اور فساد کو بھی بے حد بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ فساد اور قتل و غارت یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ ہر بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ان کے تابع ہے۔ جو قاتل ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے اس میں چوری ڈاکہ دنیا کی ہر گناہ اس میں پایا جاتا ہے جو قاتل اور ظالم ہوتا ہے۔ تو جو سب سے بڑا گناہ ہے فرشتوں نے ایک وہ بیان کی کہ انسان دنیا میں یہ کام کرے گا۔ پھر دوسری بات فرشتوں نے یہی کہی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کہ ہم تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے ہم ہیں۔ جب ہم ہیں تو دوسرے کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا نائب بنانے کے لیے فرشتوں کے سامنے بات کی تو فرشتوں نے یہی بات کی، یہی نقطہ سامنے کیا کہ تو تسبیح اور تقدیس کے لیے اپنا نائب بنا رہا ہے اور اس کام کے لیے ہم کافی ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پیدا کی، دیکھے کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ سب سے اچھا عمل اللہ کا ذکر ہے، سب سے اچھا عمل اللہ کا ذکر ہے، جس سے آج ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ اتنا اچھا عمل ہے اور اس کی جزا اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ ہے۔ بندہ خاکی گناہ گار انسان زمین پہ اللہ کا ذکر کرے، عرش پہ اللہ اس کا ذکر کرے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، اور جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، جو میرے ذکر سے پیروی کرے گا، میں قیامت کو اس کو اندھا اٹھاؤں گا، دنیا میں معیشت اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، دنیا میں معیشت اس پر تنگ کر دوں گا۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ اے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا اٹھایا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا. اللہ کہے گا دنیا میں تو نے مجھ کو بھلا دیا، آج میں نے تجھ کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج میں نے تجھ کو بھلا دیا. ذکر کا ایک میں نے یاد لی ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. یاد رکھیں جتنی اللہ کو اپنی تسبیح پسند ہے اتنی کوئی چیز نہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرائض کے بعد ذکر اور عبادات اتنا درجہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنے نوافل ادا کرتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ذکر کا بے حد بڑا مقام ہے. سرکار پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی رجحانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم، یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ جو آدمی کثرت سے اس کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس ذکر کی بدلے اس کی قبر کو زندہ کر دے گا اور اس کی قبر مستجاب الدعوات ہوگی. خود سرکار پیر و مرشد یہ اسم شریف یا حیو یا قیوم تقریباً 4,70,000 دفعہ روزانہ پڑھتے تھے. 2.5 لاکھ دفعہ یا ذوالجلال والاکرام مختلف کلمات ملا کر تقریباً 9.25 لاکھ کلمات آپ کا روز کا وظیفہ تھا. سرکار فرماتے تھے ہم ہوائی جہاز کے مسافر ہیں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اولیاء اللہ دنیا میں 3 طریقے سے فیض دیا کرتے ہیں: دعا کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اور توجہ کے ذریعے. فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی، اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد بھی اولیاء کرام انہی 3 طریقوں سے فیض دیتے ہیں. اپنی قبر پہ حاضر ہونے والے حاضرین کے لیے دعا کرتے ہیں، طریقت کے طالبین کے دلوں میں تعلیم القاء کرتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں. اور توجہ یہ اہل طریقت صاحبان جانتے ہیں کہ توجہ کا علم سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. سرکار پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ نائب کے پاس اختیار اور قوت 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نائب کے پاس اگر نائب کے پاس قوت نہیں، اگر نائب کے پاس اختیار نہیں، وہ نائب کیسا؟ جب کوئی حکمران دوسرے ملک میں جاتا ہے پیچھے اپنا نائب بنا کر جاتا ہے، پورے ملک کی حکومت اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. سیدنا مختار صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا اس کائنات کا. سب سے بڑے نائب زمین پر اللہ تعالیٰ کے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کو مختار بنایا. اور ایسا مختار بنایا کہ آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا رب ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے، ہم تیری تقدیس کے لیے، تیرے ذکر کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آدم کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر دی صرف اور صرف علم کے باعث. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے علم سکھائے. فرشتوں پہ وہ اشیاء پیش کی وہ ان کے نام نہ بتا سکے، آدم نے ان تمام کے نام بتا دیے. تو آدم کو علم کی بدولت فرشتوں پہ فضیلت.
تو آج ہم علم کی دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اپنی اولاد کو ہم سکول کا علم تو پڑھاتے ہیں، اچھے سے اچھے سکول میں مہنگی سے مہنگی فیسیں دے کر بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. قرآن پاک ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ ہمیں خود کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کسی اچھے عالم سے ہم کو چاہیے کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، خود بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں. دین کا علم بچوں کو ضرور پڑھائیں، وگرنہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ مرتا ہے، چند دنوں کے بعد اولاد اس کو بھول جاتی ہے. کوئی خوش قسمت ہوگا کہ جس کی اولاد جمعہ کے دن یا کبھی اس کی قبر پہ جاتی ہوگی. جب تک ہم بچوں کو دین کا علم نہیں پڑھائیں گے ان کی دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگی. صدقہ جاریہ وہ اولاد ہوتی ہے جو نیک ہوتی ہے اور جس کی ہم تربیت دینی خطوط پر کرتے ہیں.